سبحان اللہ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے معراج کا سفر۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی بہت پیارے پیارے سے سیگمنٹس لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں موجود ہوں گے ہمارے راشد بھائی انشاءاللہ۔ تو آئیں بڑھتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے دن بھر میں درود پاک پڑھنے چاہیے۔ آئیں مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیں بچوں، اب جو ہے میں آپ کو پروگرام معراج کا سفر کا فارمیٹ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو درود پاک کی فضیلت سنائی، اب جو ہے بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ معراج۔ پھر اس کے بعد بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ایک اور شامل کریں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہوگا واقعہ معراج۔ اور انشاءاللہ کل جو واقعہ معراج جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا، پھر انشاءاللہ اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے راشد بھائی، اور پھر سیگمنٹ ہوگا سوال و جواب کا، جس میں سوال بھی کریں گے بچوں سے، اور بچے بھی جو ہے راشد بھائی سے سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں جو ہے قصیدہ معراجیہ میں سے کسی ایک شعر کی وضاحت کریں گے ہمارے راشد بھائی، اور سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ معراج۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس پہلے سیگمنٹ میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شاندار قصیدہ معراجیہ سنتے ہیں، اس کے اشعار ہمارے نعت خواں بھی پیش کرتے ہیں، اور قصیدہ معراجیہ کا کوئی ایک شعر لے کر اس کی ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی حمزہ بھائی قصیدہ معراجیہ کا ایک شعر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی بیان ہے، اور ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتوں کا، اور آپ علیہ السلام کی قوت و رفتار کا بھی بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، معراج کا سفر تھا، اگر دیکھا جائے تو یہ صدیوں کا سفر تھا، یعنی کئی سال لگتے، اتنی مسافت طے ہوتی، اتنا ڈسٹینس تھا، یعنی آپ زمین سے پہلے آسمان تک کا اگر فاصلہ دیکھیں تو کتنا بڑا یہ ڈسٹینس بنتا ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا آسمان، اسی طرح ساتواں آسمان، پھر ساتواں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، عرش اعظم، مقام مستویٰ، پھر لا مکان، یعنی اتنا طویل سفر تھا کہ اگر کوئی معمولی رفتار کے ساتھ، نارمل رفتار کے ساتھ اس سفر کو طے کرے تو اس کو صدیاں بیت جائیں، کئی سو سال گزر جائیں حمزہ بھائی، تب بھی یہ سفر مکمل نہ ہو۔ لیکن معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک نظارہ تھا، اور نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اپنے محبوب علیہ السلام پر فضل و کرم ہے، اس کا گویا کہ اظہار تھا کہ صدیوں کا سفر، کئی سو سالوں کا سفر پل بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو طے کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قصیدہ معراجیہ کے ایک شعر میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام
کروڑوں منزلوں کروڑوں مقامات کو عبور کرتے ہوئے آن کی آن میں یہ سفر کر کے واپس تشریف بھی لے آئے. اور کیفیت یہ تھی کہ رات کے جو ستارے ہوتے ہیں، آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور صبح صادق کا وقت تھا، اور گویا کہ سارا جو کائنات کا نظام تھا وہ رک گیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے واپس تشریف لے آئے. اعلیٰ حضرت کے الفاظ کیا ہیں وہ سنتے ہیں. بڑا شاندار شعر ہے. خدا کی قدرت کے چاند حق کے. یہاں چاند سے مراد کون ہے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ماہ نبوت ہیں، نبوت کا چمکتا دمکتا چاند ہیں، اور مہر رسالت ہیں، رسالت کے چمکتے دمکتے سورج یعنی کہ آفتاب ہیں. خدا کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ تھا. یعنی واقعہ معراج، کڈز بندی چل کے ناظرین اور پیارے بچوں، واقعہ معراج جو ہے، جہاں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، وہیں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار اور عظیم معجزہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قدرت کہ چاند حق کے. چاند حق کے کون؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قدرت سے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، کروڑوں منزلوں مقامات پر جلوہ فرما کر، اپنا نور بکھیر کر مخلوق کو، فرشتوں کو اور مختلف قسم کے مقامات کو اپنے نور اور اپنے فیضان سے سیراب کر کے ان کو فیض بخش کر تشریف بھی لے آئے. خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابین تاروں کی چھاؤں بدلی. چھاؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سایہ، یہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چھاؤں کا مطلب سایہ نہیں ہے. تاروں کی چھاؤں کا مطلب ہوتا ہے بچوں تاروں کی روشنی. تاروں کی روشنی. گویا کہ یہاں پر جو چھاؤں اور سایہ ہے اس کی گویا کہ ضد مراد ہے. چھاؤں کا مطلب یہاں کیا ہوگا؟ تاروں کی چھاؤں، روشنی، تاروں کی روشنی. دیکھیں رات کو تارے چمکتے ہیں، لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا ہے، رات ختم ہوتی ہے، تو اب جو ستارے ہوتے ہیں ان کی روشنی ماند پڑنے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ اب سورج نے کیا ہونا ہوتا ہے؟ طلوع ہونا ہوتا ہے. صبح صادق کا ایک وقت ہوتا ہے جس کو نور کا تڑکا کہا جاتا ہے، کہ ایک روشنی کی کرن پھوٹتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان دیکھے بچوں کہ 27ویں رجب شریف ہے، چاند اپنی تابانی پر ہے، ستارے چمک رہے ہیں. صدیوں کا سفر طے کر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آتے. ابھی تک ستاروں کی وہی روشنی باقی رہتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر طے کر کے واپس تشریف لے آتے ہیں. اور بچوں آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو جس پانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تھا، وہ وضو کا پانی جو تھا ابھی بہہ رہا تھا. حمزہ بھائی، ابھی تک وہ بہہ رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی تشریف لے آئے. اچھا، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جس مبارک بستر پر آرام فرما تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر سے تشریف لے گئے، مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، لامقام میں پہنچے. اتنا بڑا سفر کر کے واپس جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بستر جو تھا وہ ابھی تک گرم تھا. اللہ سبحان اللہ. تو یعنی گویا کہ یوں کہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات کائنات کا نظام جو تھا وہ رک گیا تھا. ساری چیزیں وہی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کروڑوں مقامات کو عبور کر کے واپس تشریف لے آئے. ابھی تاروں کی چھاؤں بدلی نہیں تھی، یعنی تاروں کی روشنی ابھی بدلی نہیں تھی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. نور کے تڑکے کا مطلب کیا ہے حمزہ بھائی؟ صبح صادق، جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور کے تڑکے. ایک جو روشنی اٹھتی ہے صبح صادق کی اس کو نور کے تڑکے کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابین تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں راشد بھائی آج کا قصیدہ معراجیہ میں سے ایک شعر کی جو آپ نے وضاحت کی بہت اچھی کی. ماشاء اللہ. امید کرتا ہوں کہ سب کو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. جی تو اب جو ہے ہم بڑھتے اپنے نعت خوانوں کی جانب اور ان سے جو ہے سنتے ہیں یہ والا شعر. کون ابتدا کرے گا؟ آپ کریں گے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نرالے طرب
کر کے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ حسن بھائی جی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب جو ہے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام واقعہ معراج کے حوالے سے تو وہ بھی شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سید حمزہ بھائی جو ہے ابتدا کریں گے جی. ہے صف آرا سب حور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں ہے صف آرا سب حور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں ہے صف آرا سب حور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں
अपने गुजारे जाते हैं, दिल अपने गुजारे जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम नात खानों की जानिब भी बढ़े और उन्होंने जो है हमें पहले तो कसीदे मेराजिया में से कुछ अशार सुनाए और फिर जो है अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ कलाम वाक़या मेराज के हवाले से उसके भी जो है कुछ अशार सुनाए। तो अब वक्त हुआ है प्रोग्राम मेराज का सफ़र को आगे बढ़ाने का और अगला सेगमेंट शामिल करने का। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और सेगमेंट का नाम है वाक़या मेराज। शबे उरूजे मुहम्मदी है, शबे उरूजे मुहम्मदी है। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है वाक़या मेराज। जी हाँ, अब जो है वाक़या मेराज कंटिन्यू करना है। पिछली एपिसोड में जो है हमने सुना था कि आसमान, कौन से आसमान पे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन से नबी अलैहिस्सलाम से मिले थे। जी तो अब जो है इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे राशिद भाई आप। जी माशाल्लाह, 7वें आसमान तक का जो सफ़र था वो हमने सुना था और 7वें आसमान पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के जिस नबी से मुलाकात की थी उनका नाम पहले आप लोग बताएं तो फिर हम शुरू करें आगे। माशाल्लाह सबको मालूम है, तो एक आवाज़ में कह दें सब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी किस्मती चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम पिछले एपिसोड्स में ये सुन चुके कि हमारे नबी ज़ीशान रहमत आलमियान मकीन ला मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मीनी मेराज से फिर आसमानी मेराज का सफ़र शुरू फरमाते हैं और 7 आसमानों की सैर करते हैं। जिब्रील अमीन खिदमतगार के तौर पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के हमराए रिकाब हैं। और बच्चों हमने ये भी सुना था कि मुख्तलिफ़ आसमानों पर मुख्तलिफ़ अंबिया किराम से आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर जो नबी थे वो कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब क्या हुआ, 7वें आसमान पर पहुँचकर ये सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि इससे आगे भी सफ़र जारी रहा। इससे आगे भी एक मंजिल थी, 7वें आसमान के बाद भी एक मंजिल थी, एक मकाम था जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? सिदरतुल मुंतहा। जी ये सिदरतुल मुंतहा क्या है ये आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये तो हम समझ लें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र किस अंदाज में तय फरमाते हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड्स में हमने ये बात की थी कि मेराज के पूरे सफ़र में अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की जानिब से ये ख़ास एहतिमाम था कि सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए 5 सवारियाँ पेश की गई थी। 5 सवारियों के ज़रिए ये सफ़र मुकम्मल हुआ था। तो पहली सवारी कौन सी थी? बुराक, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र में थी। फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ियाँ, माशाल्लाह आपको सब याद है। और फिर तमाम आसमानों पर जो आप अलैहिस्सलाम ने सैर फरमाई, तो एक आसमान से दूसरे आसमान तक का जो सफ़र था वो फरिश्तों के परों पर था। हमजा भाई याद है आपको? फरिश्तों के परों पर था। तो कितनी सवारियां हो गई? 3, बुराक, नूर की सीढ़ियां और फरिश्तों के पर। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों किस सवारी पर हुआ? तो तमाम फरिश्तों के जो सरदार हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार, जिनको सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, यानी इसका मतलब ही है सय्यदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार, जो सारे फरिश्तों में भी सबसे अफजल व आला है और अंबिया किराम की बारगाह में वही लाने वाले हैं, वही के अमीन हैं हज़रत सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलातो वस्सलाम। इतने मुक़द्दस फरिश्ते हैं, लेकिन हमारे नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत देखें कि 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र सय्यदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के परों पर होता है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन के बाजुओं पर होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमतगारी के तौर पर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। अब सिदरतुल मुंतहा क्या? एक सवाल था बच्चों। सिदरा एक बेरी का दरख्त है। इसका दरख्त है बेरी का दरख्त है। और इसको मुंतहा क्यों कहा जाता है तो ये भी मैं आपको बयान करता हूँ। ये कितना बड़ा दरख्त है, इसके बारे में उलमा ने जिक्र किया कि ये जो सिदरा जो बेरी का दरख्त है, इसकी जड़ें छठे आसमान पर
اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی دیکھیں کتنی بڑی رب کی یہ قدرت کی ایک مثال ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ آسمان کتنے بڑے ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، لیکن سدرہ وہ مبارک بیری کا درخت ہے کہ جس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے پتے کتنے بڑے ہیں۔ علماء کرام نے ذکر کیا، حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جو ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی، ہاتھی خود بھی بڑا ہوتا ہے، اس کے کان بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے کان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھی جو ہے اس کے جو کان ہوتے ہیں، تو بیان کیا گیا کہ سدرۃ المنتہا اس مبارک درخت کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ اور اس کو منتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ منتہا کا معنی ہوتا ہے اینڈنگ پوائنٹ، کسی چیز کی انتہا، کسی مقام کی انتہا۔ تو اب سدرہ کو منتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے پیارے بچوں کہ فرشتوں اور نیک افراد کی روحیں اور شہیدوں کی روحیں جو ہیں اس سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ مخلوق کے علوم کی انتہا اس مقام پر ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا سے اس پار کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے جو سردار ہیں جبریل امین، جن کی اتنی شاندار پرواز ہے، لیکن جبریل امین بھی اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس سے آگے ایک ہی ذات نے سفر اختیار فرمایا، وہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سدرۃ المنتہا پر قسمتی چل کے ناظرین جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو جبریل امین جو اب تک کے سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ ہیں خدمتگار کے طور پر، مسجد حرام سے بچوں ہم نے سفر سنا اور کہاں تک پہنچے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ اس پورے سفر میں جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا، ایک سوال شیطان پیدا کر سکتا تھا کہ دیکھیں جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو معاذ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر میں اتنی بلند پرواز کرنے میں جبریل امین کے محتاج تھے۔ تو اب گویا کہ قدرت کو یہ دکھانا تھا کہ اس سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے لیے اہتمام تھا کہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ نبی مختار علیہ الصلوۃ والسلام کا خدمتگار ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ سیر کروائی گئی یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کروائی، جس کا رب نے خود بھی حمزہ بھائی قرآن مجید میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اب جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے حمزہ بھائی تو جبریل امین رک گئے اور آگے جانے سے معذرت کر لی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل کیا اس مقام پر ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو اب جبریل امین نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ جبریل امین کے کلام کا جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ جبریل امین نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ یہ میرے مقام کی انتہا ہے، اب اگر میں اس سے آگے بڑھا، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں انگلی کے پورے کے برابر، انگلی کا پورا کتنا چھوٹا؟ 1 انچ کا ہوتا ہے، یعنی 1 انچ بھی آگے بڑھتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جو ہیں وہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے اس پار اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ایسا نور ہے کہ جس کو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، نورانی مخلوق کے سردار ہیں، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا پر چھوڑا اور وہاں سے تنے تنہا یہ سفر اختیار کیا۔ آگے کون سا مقام تھا اور پھر کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی ہم ڈیٹیل جانیں گے۔ حمزہ بھائی یہ جو مقام تھا نا سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر معراج کا سفر کا ایک ایسا مقام کہ اب جبریل امین آگے نہیں جاتے، ایک بالکل سفر کی ایک جہت بدل جاتی ہے، بالکل گویا کہ ڈائریکشن بدل جاتی ہے کہ اب تک جبریل امین ساتھ تھے، آگے اب وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی قصیدہ معراجیہ میں اس کی منظر کشی کی، امیر علیہ سنت نے بھی اپنے کلام میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ 2 شعر ہیں اور 2 نعتخواں ہیں، انشاءاللہ دونوں سے سنتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت اس کیفیت کو قصیدہ معراجیہ میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ سبحان اللہ۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو،
چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور امیر علیہ سنت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی اس کیفیت کا اور اس حال کی منظر کشی کا شعر کی صورت میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر 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 اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کی آتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوا واقعہ معراج. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و جواب. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. جی تو سیگمنٹ ہے سوال و جواب. پہلے راشد بھائی آپ کریں سوال. جی مختلف سوال ہے میرے پاس. ابھی جہاں تک ہم نے واقعہ معراج سنا ہے اسی سے متعلق سوال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے غور سے سوال سننا ہے، جس کو معلوم ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، یہ بتائیں کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے تھے؟ ابھی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے. میرا نام محمد سفیان حسن ہے. ماشاءاللہ. جی سدرۃ المنتہا. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہمارے حمزہ بھائی کریں گے. پیارے بچوں، آپ نے بتانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کا سفر کون سی سواری پر طے فرمایا تھا؟ میرا نام محمد حنزلہ ہے. ماشاءاللہ. جبریل علیہ السلام کے بازو پر. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی. اگلا سوال ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ماشاءاللہ. سید عزیر بھائی. بیری کا درخت. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. جی. حمزہ بھائی اگلا سوال آپ کریں گے. جی اگلا سوال ہے، پیارے بچوں آپ نے بتانا ہے کہ اس درخت کے پتے کتنے بڑے تھے؟ جی حمزہ بھائی آپ بتا دیں. ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی. اگلا سوال ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہ بڑھے تو پوچھنے پر ان کا جواب کیا تھا؟ میرا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، راشد بھائی اور میں نے کیے بچوں سے سوالات اور انہوں نے دیے درست جوابات. اب بچوں کی باری ہے کہ وہ کرے سوالات اور راشد بھائی دے ان سوالات کے جوابات. جی پہلا سوال کون کرے گا؟ راشد بھائی، رجب شریف کے مہینے میں بھی کیا کسی مشہور صحابی کا عرس منایا جاتا ہے؟ جی بڑا شاندار سوال ہے. رجب شریف کے مہینے میں ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی
عرس مناتے ہیں، ان کا ایصال ثواب ہوتا ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے ایک عظیم بزرگ ہیں، ان کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے، ان کی نیاز ہوتی ہے، کنوں کی نیاز ہوتی ہے۔ تو بچوں اسی طرح رجب شریف کے مہینے میں ایک عظیم الشان صحابی کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہی عظمت والے ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں، انہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا ہو، یا فتح مکہ کے بعد وہ اسلام کی طرف آئے ہوں اور انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا ہو، جہاد کیا ہو۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، اگرچہ سارے صحابہ کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے، سب سے افضل و اعلیٰ جناب صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر عشرہ مبشرہ کے افراد، پھر اصحاب بدر، اور پھر اس طرح ایک ترتیب چلتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ہی صحابہ سے، خواہ وہ پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو حمزہ بھائی نعرے تو لگائیں نا۔ جی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ، تو سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، لیکن ان صحابہ کرام میں بھی ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا قرب پانے والے ہیں۔ ان کا عرس منایا جاتا ہے رجب شریف کے آخری عشرے میں، یعنی 22 رجب المرجب، رجب شریف کی 22 تاریخ کو ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور ان کا نام ہے معاویہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حمزہ بھائی اس نام کو بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں معاویہ، میم پر زبر نہیں ہے بلکہ میم پر کیا ہے؟ پیش۔ معاویہ کیا مطلب، کیا نام ہے؟ معاویہ، کیا نام ہے؟ معاویہ۔ جی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور یہ اتنے شاندار صحابی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقدس زوجہ ہیں، جو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، جن کا نام ہے حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زوجہ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا قریبی رشتہ، اور پھر قریشی بھی ہیں، قبیلہ قریش سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابیہ، اور ان کی جو ہمشیرہ ہے، بہن ہیں، وہ صحابیہ بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، زوجہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اگلا سوال کون کرے گا؟ رشید بھائی کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اسپیشلٹی ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت ساری خصوصیات کے آپ حامل ہیں۔ ویسے تو صحابہ کرام کی اپنی عظمت و شان ہے، ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کئی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت، ایک اسپیشلٹی آپ کو بیان کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر جب قرآن مجید نازل ہوتا، کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام کو اپنی بارگاہ میں طلب فرماتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرآن مجید کی آیت بیان فرماتے، اور صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ خوش نصیب صحابہ جو قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سن سن کر وحی کو لکھتے تھے، انہیں کہا جاتا ہے کاتبین وحی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کاتبین وحی۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، کاتبین اس کی جمع ہے، یعنی وہ صحابہ کرام جو وحی لکھا کرتے تھے، قرآن مجید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن سن کر لکھا کرتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، اور یہ مخصوص صحابہ تھے جن کے نام بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کا نام کاتبین وحی میں آتا ہے۔ آپ کاتب وحی تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن سن کر قرآن لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
اچھا صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کاتب خطوط بھی تھے. یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسرے علاقے کے کسی سردار وغیرہ کو اگر اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط روانہ فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن صحابہ کرام سے وہ خط لکھوایا کرتے تھے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور کاتب خطوط مصطفیٰ بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس کے ساتھ پروگرام معراج کا سفر کا وقت اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک کے پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اور فائنل ایپیسوڈ ہوگا اور انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں واقعہ معراج کا بھی جو ہے اختتام کریں گے. تو آپ نے جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے وہ والا ایپیسوڈ. تو تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے شب عروج محمدی ہے. بچوں کا مدنی چینل